چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ہر گناہ اس میں رکاوٹ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنے گناہ کرتا ہے اتنی اپنے اور اللہ کے درمیان دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ ہر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان دیوار ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنی زیادہ اللہ سے دوری ہوگی، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنی اللہ کے قرب، تعلق، معرفت، عظمت، کبریائی سے محرومی ہوگی۔ یہ جو ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نام سن کر کانپتے نہیں ہیں، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم بے دھڑک اور بے شرم ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محرومی کی وجہ سے ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو وہ اتنی جرأت نہیں کرتا کہ وہ پھر اللہ کی نافرمانیاں کرے، اور اگر کبھی وقتی طور پر غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اس کو تنبہ ہوتا ہے اور ایسی توبہ کرتا ہے کہ جب تک اسے معاف نہ کرا لے اسے چین نہیں آتا۔ تو گناہ چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ صغیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ٹوٹنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محرومی کا ذریعہ ہے، صغیرہ گناہ بھی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، یہ سوچ کے نہ گناہ کیا کرو کہ صغیرہ ہے، یہ سوچو نافرمانی کس کی ہے۔ صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ناپسند ہو، اور کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوتا ہو۔ صغیرہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کو اچھا نہیں لگتا، ناپسند ہے۔ کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنا اللہ کو برا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو کبیرہ کہتے ہیں۔ اور صغیرہ اسے کہتے ہیں کہ وہ بھی گناہ ہے اس لیے کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے ہر گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ تک رسائی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور پانے کے لیے
سب سے پہلا کام توبہ ہے، سچی توبہ، اور تمام گناہوں سے توبہ۔ عام طور پر سالکین جو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ایک سفر شروع کرتے ہیں، عام طور سے وہ چند گنے چنے گناہ ہیں جن کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس کی شکایت بھی کرتے ہیں اور ان سے بچنے کی تدبیر بھی کرتے ہیں۔ بعض بچ پاتے ہیں، بعض نہیں بچ پاتے ہیں، لیکن غلطی کو غلطی وہ سمجھتے ہیں، جن میں سے ایک بدنگاہی ہے۔ اس کو سالک گناہ سمجھتا ہے۔ حسین چہروں کو دیکھنے کا شوق، ڈرامے دیکھنے کا شوق، فلمیں دیکھنے کا شوق، عورتیں دیکھنے کا شوق، غلط تصویریں دیکھنے کا شوق، اس کو ہر سالک گناہ سمجھتا ہے۔ کسی کو گانے سننے کی لت پڑ جاتی ہے، میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، لیکن سالک اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ کسی کو ڈراموں کی عادت پڑ جاتی ہے، سالک اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ ایک سالک نے کہا کہ میں اتنے مراقبے کر لیتا ہوں، لیکن یہ ترکی ڈرامہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ اسے برا سمجھتا ہے، اور حقیقت میں برا ہے، حرام ہے۔ ترکی کا ڈرامہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس میں بھی عورتیں ہیں، اس میں بھی میوزک ہے، اس ڈرامہ ہے نا، ڈرامہ کہتے ہیں جھوٹ کو، ڈرامہ سچ کو نہیں کہتے۔ کہتے نہیں ڈرامہ کر رہا ہے، کیا مطلب؟ یہ جھوٹ موٹ کا رونا رو رہا ہے، یہ حقیقت میں نہیں رو رہا، اس کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ کہتے ہی جھوٹ کو۔ تو جیسے جھوٹ بولنا گناہ، جھوٹ دیکھنا بھی گناہ ہے۔ بد نگاہی کو سالک گناہ سمجھتا ہے، بد زبانی کو سالک گناہ سمجھتا ہے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں غصہ بہت آتا ہے، گالیاں نکل جاتی ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا تعلق پانے والے گناہ نہیں سمجھتے، اور ان کو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا برس ہا برس کے مراقبوں کے بعد بھی، برس ہا برس بیت کو گزر جانے کے بعد بھی، برس ہا برس مجالس میں شرکت کے باوجود بھی وہ اللہ سے کٹے ہی رہتے ہیں، اللہ کے تعلق سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے محروم رہتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جن کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی گناہ ہیں اور وہ بڑے گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ دل کا کسی کے لیے خراب ہونا، دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہونا، دل میں کسی کے لیے بدگمانی ہونا، اور دل کا کسی کے لیے صاف نہ ہونا، یہ گناہ ہے۔ کسی کے لیے دل صاف نہ ہونا یہ گناہ ہے، اور کسی کے لیے دل کا صاف ہونا، سب کے لیے دل کا صاف ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ دل میں کسی کے لیے کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، کسی کی دل میں کمی نہ ہو، کسی کی دل میں حقارت نہ ہو، سب کے لیے دل صاف پاک اور ستھرا ہو۔ ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھائیاں کی، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ برائیاں کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک رکھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے لیے بھی دل کو صاف رکھنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو صفت تھی یہ اتنی پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کے حاصل ہونے پر جنت میں اپنے پڑوس کی بشارت دی ہے۔ جنت کے بہت سے درجات ہیں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت کے 100 درجات ہیں، یعنی جنت کی جو قسمیں ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، وہ 100 ہیں۔ جیسے ٹرین میں 3 قسم کی بکنگ ہوتی ہے، ایک اکانومی ہوتی ہے، ایک لوور اے سی ہوتی ہے، ایک سلیپر ہوتی ہے۔ اب یہ 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔
جنت میں 100 کیٹیگریز ہیں. جو سب سے اونچی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. پھر جنت الفردوس میں بھی بہت سے درجات ہیں. انبیاء بھی جنت الفردوس میں ہوں گے، صحابہ بھی جنت الفردوس میں ہوں گے، اہل بیت بھی جنت الفردوس میں ہوں گے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. اور جو زمانے کے اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے اللہ والے ہوں گے، وہ بھی جنت الفردوس میں ہوں گے. شہداء بھی جنت الفردوس میں ہوں گے، صدیقین بھی جنت الفردوس میں ہوں گے، اور مقربین بھی جنت الفردوس میں ہوں گے. اب صحابہ اور شہداء ان کا درجہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ دونوں جنت الفردوس میں ہوں گے. اہل بیت اور اولیاء یہ سب جنت الفردوس میں ہوں گے، لیکن ایک درجے میں تو نہیں ہوں گے نا. ظاہری بات ہے، اہل بیت کو کون سا ولی پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے اس میں بھی بہت سے درجات ہیں. سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی کا ہوگا. وہ اتنی اونچی جنت ہوگی، اتنی اونچی جنت ہوگی کہ وہاں کسی نبی کا بھی گزر نہیں ہوگا. اتنی اونچی جنت ہوگی. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ میرا پڑوسی بنائے گا اس کو جس کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے خادم ہیں. یہ 8 برس کے تھے جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. تو جب آپ مدینہ منورہ آئے تو مدینے کے لوگ مختلف ہدیے تحفے ہمارے نبی کی خدمت میں پیش کرتے رہے. جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، کپڑوں کے جوڑے دیے جاتے ہیں، اور گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، پیسوں کے ہدیے پیش کیے جاتے ہیں، مختلف تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے نبی جب مدینے میں آئے تو انصار مدینہ مختلف تحفے تحائف سے ہمارے نبی کا اکرام کرتے رہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ مدینے کی ایک بیوہ عورت ہیں، ایک غریب عورت ہیں. ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ مدینے کے انصار نے آپ کے شایان شان آپ کو بڑے بڑے تحفے تحائف دیے ہیں. میں ایک بیوہ غریب عورت ہوں، میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں. یہ میرا لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا انس بیٹا ہے، 8 برس اس کی عمر ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے ہدیہ کرتی ہوں. یہ انہوں نے ہمارے نبی کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے لے کر انتقال کے آخری دن تک ہمارے نبی کے ساتھ رہے. صحابہ کے ہاں جب کہا جاتا تھا خادم رسول اللہ، اللہ کے نبی کے خادم، تو سب سمجھتے تھے کہ اس سے مراد حضرت انس ہے. 8 سال کے ہمارے نبی کی عمر تھی 53 برس، اور ان کی خدمت کے لیے جو بچہ حضرت ام سلیم نے ہدیہ دیا وہ تھا 8 سال کا. 10 سال انہوں نے ہمارے نبی کی خدمت کی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے ایک بات ارشاد فرمائی، اور جس لہجے سے ارشاد فرمائی اس لہجے سے ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سگی اولاد کے سوا کسی سے بات نہیں کی. حضرت انس بیٹے نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے ان کو بیٹا کہا. ان کے علاوہ ہمارے نبی نے کسی کو بیٹا نہیں کہا اپنی اولاد کے علاوہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دفعہ بڑے محبت بھرے لہجے میں فرمایا یا بنی، میرے چھوٹے سے بچے، میرے چھوٹے سے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. میرے بچے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ اور کمی اور خرابی نہ ہو تو یہ کر لینا. فافعل، یہ کرنا. فإن ذلك من سنتی، اس لیے کہ یہ جو اتنی بڑی صفت ہے نا یہ میری سنت ہے. میں اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھتا. فإن ذلك من سنتی، اب یہاں لفظ بنتا ہے فإن هذا من سنتی، فإنه من سنتی، یہ الفاظ بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے اس کے لیے ذالک کے لفظ کا انتخاب کیا، اور ذالک کا لفظ عربی زبان میں دور والی چیز کے لیے بھی آتا ہے، عظیم الشان چیز کے لیے بھی آتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا، گویا آپ نے یوں فرمایا فإن ذلك من سنتی،
میرے بچے یہ جو عظیم الشان عمل ہے نا، یہ جو عظیم الشان وصف ہے نا، یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اب آپ بتائیے، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا، یہ اللہ کے نبی کے پڑوس میں جنت کے مل جانے کی ضمانت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی صفت ہو گئی ہے۔ آج ہم اگر اپنے دل کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو بھائیو، آج ہمارا دل پتہ نہیں کتنے لوگوں کی کمیوں سے، نفرتوں سے، حقارت سے، کمیوں سے، خرابیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کے تعلق کا طلبگار اگر اس کے دل میں کسی کی کمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ سالک ساری زندگی مجاہدے کرے گا، ساری زندگی مراقبے کرے گا، ساری زندگی محنتیں کرے گا، لیکن ہمیشہ اللہ کے تعلق سے محروم رہے گا، اس لیے کہ دل تو صاف ہی نہیں اس کا۔ جس دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہو، جس دل میں کسی کے لیے کمی ہو، وہ دل ناپاک ہے، اور ناپاک دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، مجمع میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، لوگوں میرے سامنے میرے صحابہ کی کمیاں بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ میں تم سب کے لیے اپنے سینے کو صاف رکھنا چاہتا ہوں، میں تم سب کے لیے اپنے سینے کو صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ساری یہودی کمیونٹی ان کی حد درجہ معتقد تھی، لیکن جب یہ اسلام لائے تو وہ دشمن ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، اول من يدخل من هذا الباب رجل من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے سب سے پہلے جو آدمی آئے گا نا وہ پکا جنتی ہے۔ دنیا میں کسی کو جنت کی بشارت مل جانا یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے یہ ضمانت ہے، یہ گویا وارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے۔ ابھی جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام داخل ہوئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو کچھ صحابہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس گئے اور کہا، عبداللہ، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ ابھی جو یہاں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو آپ جنتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس ایسی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ آپ کے ذہن میں ایسی کوئی نیکی ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ان اوثق ما ارجو بہ، میری جتنی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے جن نیکیوں پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ وہی میرے جنتی ہونے کا باعث بن سکتی ہیں، ان میں سے ایک سلامت صدری، کہ میں اپنے سینے کو ہر ایک کے لیے صاف رکھتا ہوں، میں کسی سے کھوٹ نہیں رکھتا، کسی سے میری انبن نہیں، کسی سے میرے دل میں کینہ نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں، کسی کے لیے حقارت نہیں، میرا دل سب کے لیے صاف ہے۔ ایک اور دوسری چیز کہ میں لایانی نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے مجھے اس بات کا اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان دو کی وجہ سے ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اپنے دل کو سب کے لیے صاف رکھنا، پاک رکھنا، اور فضول کام نہ کرنا، فضول بولنا، فضول دیکھنا، فضول
کھانا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا منہ چلتا رہے، منہ چلتا رہے، بس ان کا منہ میں چھالیاں پڑی ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے منہ کا، پان ہوتا ہے چلتا رہتا ہے، مین پڑی منہ میں ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے ان کا سارا دن منہ۔ کھانے کی عادت، فضول کھانے کی، ضرورت نہیں آئی لیکن کھا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے کپڑے بدل رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے خام خواہ خرچ کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے خام خواہ بول رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے خام خواہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی کال نہیں آئی خام خواہ موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں، پھر بار بار واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، پھر بار بار ہر گروپس کو چیک کر رہے ہیں، ہر گروپ کو چیک کر رہے ہیں۔ ایک گروپ میں 50 پوسٹیں آتی ہیں، ایک بھی پوسٹ آئے اور تھوڑی سی میسج کی آواز آئے فوراً نکال کے چیک کرتے ہیں کیا میسج آئے۔ بلا ضرورت اشتغال، بلا ضرورت اپنے آپ کو مشغول کرنا، بغیر ضرورت کے کسی کام کو کرنا، اس کو کہتے ہیں لایانی۔ حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے جو جنتی کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے اور میں لایانی نہیں کرتا، فضول کام کوئی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام فرمانے لگے ابھی دیکھنا ایک جنتی آئے گا، ابھی دیکھنا ایک جنتی آئے گا۔ تو تھوڑی دیر میں واقعی ایک صحابی آ گئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں ان کے چپل لٹک رہی ہے، اور مسجد میں داخل ہو گئے، آگے بیٹھ گئے۔ اگلا دن ہوا، آپ نے فرمایا ابھی دیکھنا ایک جنتی آئے گا۔ چنانچہ وہی صحابی آئے، اسی شکل کے ساتھ آئے، آگے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، ابھی دیکھنا ایک جنتی آئے گا، پھر وہی صحابی آئے۔ بعض روایات میں ان کا نام سعد ہے، اب یہ کون سے سعد ہیں واللہ اعلم۔ اب جب 3 دن مسلسل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس شروع ہو گیا کہ ایسی کون سی نیکی ہے اس شخص کے اندر کہ اللہ کے نبی 3 دن سے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ مجلس تیسرے دن کی مجلس برخاست ہوئی، کہتے ہیں میں اٹھ کے ان کے پیچھے چلا گیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ کہا آئیے، ہمارا گھر تو کھلا ہوا ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی مہمانی کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جا کے گھر میں ٹھہر گیا، لیکن میں لیٹ جاتا تھا لیکن میں سوتا نہیں تھا کہ دیکھوں کہ کون سی رات کو اٹھ کے نیکی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا رات کو جاگنا اور ساری رات ٹوہ میں لگے رہنا کہ رات کو اٹھ کے کون سا عمل کرتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ رات کے اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تبھی تو ساری رات ٹوہ میں بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھوں کون سی نیکی کرتے ہیں، تلاوت زیادہ کرتے ہیں، نفلیں زیادہ پڑھتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں، دعائیں زیادہ مانگتے ہیں، روتے زیادہ ہیں، آخر کرتے کیا ہیں کہ 3 دن سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں رات کو لیٹا رہتا، دیکھتا رہتا کیا کرتے ہیں، تو کوئی ایسا خاص کام نہیں دیکھا میں نے۔ کہتے ہیں جب 3 دن پورے ہوئے تو جب 3 راتوں میں مجھے کوئی ایسی خاص چیز نظر نہ آئی تو میں 3 دن کے بعد ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا حضرت میں اصل میں جو ٹھہرا تھا نا آپ کے پاس، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں نے اللہ کے نبی سے 3 دن مسلسل سنا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں آ کے آپ کے گھر میں ٹھہر گیا، 3 راتیں میں نے آپ کے گھر میں گزاری۔ میں آپ کے سامنے تو لیٹ جاتا تھا لیکن میں چپ کے دیکھتا رہتا کہ آپ کون سی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کو اتنے بہت زیادہ عبادت گزار مجھے معلوم نہیں ہوئے، کوئی حیران کن آپ کی عبادتیں مجھے نظر نہیں آئیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے آپ کو 3 دن مسلسل جنتی کہا۔ تو وہ کہنے لگے جی مجھے بھی اپنے اندر کوئی نیکی نظر نہیں آتی، مجھے بھی کوئی نیکی نظر نہیں آتی، پتہ نہیں وہ کون سی نیکی ہے، مجھے تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ یہ فرمایا، جب یوں کہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جانے لگے، جب جانے لگے
تو ان صحابی نے ان کو روکا، کہا عبداللہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہاں ایک بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے، میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، دوسری چیز میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے دے، کسی کو کوئی اچھائی دے دے، کسی کو کوئی خیر دے دے تو میں جلتا نہیں ہوں، جلتا نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے اللہ نے دی ہے، اللہ سب کو دے سکتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ اپنے سینے کو صاف رکھنا، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے پاک کرنا، اپنے دل میں کسی کی کمی نہ ہو۔ ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عشاء کے بعد رائیونڈ میں تعلیم کرتے تھے، اور اپنی تعلیم میں ایک بات وہ روزانہ دہراتے تھے، روزانہ دہراتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو کرتے 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 اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، معرفت کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتا، جنات شیاطین کو بھی نظر آتا ہے، فرشتوں کو بھی نظر آتا ہے۔ یہ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے فرشتوں کو بھی نظر آتا ہے، شیاطین کو بھی نظر آتا ہے، فرشتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مگر شیطان دیکھ کے جل بھن جاتا ہے، یہی ان کے الفاظ ہوتے تھے۔ مگر جب وہ نور، مراقبے، چلے سے روزے، محنتیں، مجاہدے، گشتیں، راتوں کا رونا، لمبی لمبی تلاوتیں، صدقہ، خیرات، نیکی کے سارے کام جب وہ کر کر کے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کے جل بھن جاتا ہے۔ پھر فرماتے تھے پھر وہ اس نور کو ضائع کرنے کے درپے ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے جس چیز پر وہ وار کرتا ہے وہ انسان کے دل پہ وار کرتا ہے، اور اس کے دل کو اوروں کے لیے خراب کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ خرابی، یہ تو اس کی تو داڑھی نہیں ہے، چلو جی یہ بھی گیا، یہ تو نماز میں سست ہے، لو جی یہ بھی گیا، یہ جھگڑالو بہت ہے، لو جی یہ بھی گیا، طبیعت کا تیز بہت ہے، لو جی یہ بھی گیا، یہ غریب ہے، لو جی یہ بھی گیا، یہ تبلیغ میں نہیں جاتا، لو جی یہ بھی گیا، یہ بزرگوں سے عقیدت نہیں رکھتا، یہ کسی سے بیعت نہیں ہے، لو جی یہ بھی گیا، یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، لڑکیوں سے یاریاں ہیں اس کی، لو جی یہ بھی گیا۔ سب سے پہلے معرفت کے نور کو ضائع کرنے کے لیے وہ دل پہ حملہ کر کے اوروں کی دل میں کمیاں لاتا ہے، اوروں کی دل میں کمیاں لاتا ہے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام پر بھی وہ حملے کرتا تھا، حضرات صحابہ کرام پر بھی وہ اس نور کو ضائع کرنے کے لیے حملے کرتا تھا، لیکن حضرات صحابہ نے ایک راستہ اپنایا تھا جس کی وجہ سے اس کا وہ وار ضائع ہو جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا یا کسی میں وہ کمی دیکھتے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کمی کر رہا ہے، یہ جو غلط کر رہا ہے، یہ جو اس میں کوتاہی ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ تو حضور کا امتی ہے، یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ نہیں کر رہا، شیطان اس سے کروا رہا ہے۔ کون سے کروا رہا ہے؟ بھائی چھوٹا بچہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ، ایک ٹھیلے والا کھڑا ہوا ہے کیلے لے کے، ایک 4 سال کا بچہ آیا، اس نے 3-4 کیلے اٹھائے اور لگائی دوڑ، تو ٹھیلے والا اس کے پیچھے جائے گا، اس سے کیلے چھینے گا اور اسے کہے گا کس نے بھیجا ہے تجھے، بتا مجھے، دیکھیں تو 3-4 سال کا ہے، تجھے تو چوری کا شعور نہیں ہے کہ چوری کرنی چاہیے، تجھے کسی نے بھیجا ہے، بتا تجھے کس نے بھیجا ہے، ضرور تجھے کسی نے تیار کیا ہوگا، کہ 3 سال کا بچہ کیسے چوری کرے گا، اس کو تو کوئی کہے گا نا کہ جا کے اٹھا کے لے آؤ۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس موقع پہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ جو کر رہا ہے نا یہ نہیں کر رہا، شیطان اس سے کرا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کسی کے سر میں لاٹھی ماری تو وہ لاٹھی پہ غصے نہیں ہوتا، وہ لاٹھی مارنے والے پہ غصے ہوتا ہے۔ لہذا جب کوئی زیادتی کرتا، جب کوئی غلط کام کرتا تو وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ شیطان سے نفرت کرتے تھے کہ اس کم بخت نے میرے بھائی کو استعمال کیے ہیں، اور اس کمی کوتاہی والے کے لیے بھی اپنے دل کو صاف رکھتے تھے۔ پھر مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو باولا کتا ہوتا ہے نا، باولا کتا، سندھی میں کہتے ہیں چھتو کتو، اردو میں کہتے ہیں باولا کتا، پاگل کتا۔ یہ جو پاگل کتا ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو پتھر ماریں گے نا وہ آپ کی طرف نہیں بھاگے گا، وہ پتھر کی طرف بھاگے گا، کیونکہ وہ باولا ہے، پاگل ہے۔ اس کو پتھر لگے تو وہ پتھر مارنے والے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ پتھر کے پیچھے بھاگے گا۔ تو مولانا فرماتے تھے جو باولے لوگ ہوں گے وہ کمی کوتاہی کرنے والے کو برا سمجھیں گے، شیطان کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اور جن کی عقل سالم ہوگی، صحیح ہوگی، جو معرفت والے ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں اس نے نہیں کیا، شیطان نے اسے کرایا۔ کسی نے آپ کو ایسا بول دیا کہ آپ کا دل جلا کے رکھ دیا، اب آپ کے دل میں کمی آئے گی اس کی، لیکن آپ نے کیا سوچنا ہے، یہ اس نے نہیں بولا، شیطان کم بخت نے اسے بلوایا ہے۔ اور حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی بول جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے یار یہ میں نے کیا کہہ دیا، خواہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب کا انتقال ہوا 1997 میں انتقال ہوا، جب ان کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے عجیب خواب لوگوں نے دیکھے۔ ایک جماعت چل رہی تھی یہاں پہ مورو کے قریب سال کی، تو اس جماعت میں سرگودا کا ایک ساتھی تھا، سرگودا کی جماعت تھی، سرگودا کا ایک ساتھی تھا، وہ بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار تھا کہ وہ ایک طرف کمرے میں ایک حجرے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو اس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کے انتقال کے بعد کی چند دن کے بعد کی بات ہے۔ کیا زیارت ہوئی وہ بھی تھوڑی سی سن لیجئے۔ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، اور واقعی وہ لیٹے ہوئے تھے ایک کمرے میں۔ کہنے لگے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میری جماعت آپس میں حلقہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، اور آ کے میرے پاس بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمانے لگے یہ ساتھی کیا مشورہ کر رہے ہیں تمہارے؟ کہا جی میرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں، تو یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے واپس گھر بھیج دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کا راستہ چھوڑ کے واپس نہ جانا، اللہ کا راستہ چھوڑ کے واپس نہ جانا، میں نے اس دین کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پھر حضرت بلال سے فرمایا بلال بتا اس کو کہ میں نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ کہنے لگے حضرت بلال سنا رہے تھے اور میں آقا کے چہرے کو دیکھ کر وہ ساری تکلیفیں سنتا رہا۔ وہ اتنا لمبا خواب تھا کہ 1.5 گھنٹے کا خواب تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الوہاب کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ ترکی میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، لہٰذا وہ وہاں زیادہ سے زیادہ جماعتیں بھیجے، اور عبد الوہاب سے یہ بھی کہنا کہ اللہ مولانا ظاہر شاہ صاحب سے بہت راضی ہے، اور اس سے بھی راضی ہے جو ان جیسا اعمال نامہ لائے گا۔ یہ خواب حاجی صاحب کو جماعت نے لکھ کے بھیجا۔ حاجی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس جماعت کے پاس جاؤ، ان کی نصرت کرو اور ان سے ملو، اور میرا یہ پیغام ان کو پہنچاؤ۔ میں خود اس جماعت کے پاس گیا اور حاجی صاحب کا پیغام ان کو پہنچایا اور ان سے جا کے ساری بات سنی۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کے بیٹے کو حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کی زیارت ہوئی اور کہا ابو اللہ نے آپ کو اتنا اونچا درجہ کیسے دے دیا؟ تو حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے بیٹا میں نے ساری زندگی کبھی کسی کو کم نہیں جانا، میں نے ساری زندگی کبھی کسی کو بولیے یہ ایسا ہے، میں پوری زندگی کسی کو کم نہیں جانا۔ برائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، کوتاہیاں ہوتی ہیں لوگوں سے،
لیکن وہ خود نہیں کرتے، شیطان ان سے کراتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے تعلق کا طلبگار ہے، جو اللہ کی معرفت کے نور کا طلبگار ہے، جو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ کا کامل ولی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھے۔ اور نبی کا ارشاد ہے کہ میری امت کے جو ابدال ہوں گے، میری امت کے ابدال، اس امت میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ بناتے ہیں کہ جن کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے زمین والوں کو رزق ملتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین میں فیصلے فرماتے ہیں، ان کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ ایک اور آ جاتا ہے، ان کا بدل آ جاتا ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ ایک اور بدل آ جاتا ہے، وہ چلا جائے تو اس کی جگہ ایک اور بدل آ جاتا ہے، اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میری امت کے ابدال زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر، زیادہ نفلی روزے رکھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس لیے جنت میں جائیں گے کہ ان کے سینے سب کے لیے صاف ہوں گے، ان کے سینے سب کے لیے صاف ہوں گے۔ اس لیے اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا، کسی کا دل میں کھوٹ نہ ہو، کسی کی دل میں کمی نہ ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن مال بیٹے کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دل کام آئے گا جو ہر ایک کے لیے صاف ہو، ہر ایک کے لیے صاف ہو، ہر ایک کی کمی سے پاک ہو۔ تو میں آپ اس کی نیت کریں کہ اب ہم اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھیں گے، کسی کی دل میں کمی نہ رکھیں، کسی کے لیے دل میں بغض اور نفرت اور کھوٹ نہ رکھیں، ہر ایک کے لیے دل صاف۔ جب انسان کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہوتا ہے نا، سچ پوچھیں انسان دنیا میں جنت کا مزہ پاتا ہے، دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے جب دل ہر ایک کے لیے صاف ہو۔ بہو کا ساس کے لیے، ساس کا بہو کے لیے، ماں باپ کا اولاد کے لیے، اولاد کا ماں باپ کے لیے، ہر مسلمان کا دوسرے کے لیے دل صاف، ہر عورت کا دل صاف، ہر مرد کا دل صاف، کسی کے بارے میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ اب کیسے صاف ہوگا؟ یہ صرف انشاءاللہ کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ کیسے صاف ہوگا؟ اس کے لیے چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھیں اور پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں، کن کن کی کمی آپ کے دل میں ہے، ان سب کے نام لکھیں۔ وہ بہت لمبی فہرست بن جائے گی۔ جن جن کی کمی آپ کے دل میں ہے ان سب کی فہرست بنائیں۔ اگر وہ 100 ہیں، آپ نے 99 کے لیے دل صاف کر لیا، ایک کا ابھی کھوٹ دل میں باقی رہ گیا، جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے آپ 8 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کی ولایت نہیں ملے گی جب تک اس ایک کے لیے بھی دل صاف نہ ہو۔ فہرست بنائیں، ان سب کی فہرست بنائیں کہ جن جن کے بارے میں دل میں کمی آئی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے۔ اب ان کی کمی نکلے کیسے؟ ایک کام، ان سب کے لیے نام لے کر دعا کریں، ان سب کے لیے نام لے کر دعا کریں۔ دوسری چیز، ان میں سے جس کسی سے سامنا ہو تو حشاش بشاش اس سے ملاقات کریں، بجھے ہوئے چہرے، اترے ہوئے منہ کے ساتھ نہیں، بشاشت کے ساتھ ملے، تواضع کے ساتھ ملے، بشاشت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ۔ تیسری چیز، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ہدیہ دیں، تحفہ دیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہدیے تحفے دینے سے اندر کا کھوٹ دور ہوتا ہے، اندر کا کھوٹ دور ہوتا ہے، دلوں کی دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہدیہ تحفہ دیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا کام، ان کی تعریف کیا کریں، جھوٹی نہیں، سچی۔ کوئی تو ان میں خوبی بھی ہوگی نا، ایسا تو دنیا میں اللہ نے کوئی انسان بنایا ہی نہیں کہ جس میں صرف خامیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خامیوں اچھائیوں ان دونوں سے مکس کر کے بنایا ہے۔
اچھائیاں بھی ہیں اور کمیاں بھی ہیں، ہر ایک کے اندر۔ صرف انبیاء اس سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ان کی اچھائیوں کے تذکرے کریں۔ جب یہ چار کام آپ کریں گے تو آپ کے دل میں جس کی کمی ہوگی نا، ضمانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ تمام کمیاں دور کر دیں گے، اور یہ دیوار گر جائے گی اور اللہ کا تعلق آسان ہو جائے گا۔ یہ ایسا غیر شعوری گناہ ہے کہ جس میں نیک سے نیک لوگ بھی مبتلا ہیں، پرہیزگار سے پرہیزگار لوگ بھی مبتلا ہیں، سمجھدار سے سمجھدار لوگ بھی مبتلا ہیں، بڑے بڑے قربانی والے، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے، رات کو اٹھ کے رونے والے، اپنے آپ کو اللہ کو پانے کے لیے تھکا دینے والے اس غیر شعوری گناہ میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی لائٹیں کسی نے لگا دی ہوں۔ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا جیسے کسی نے لائٹیں لگا دی ہوں ان کے چہرے میں۔ تو جو لوگ ان کا حال پوچھنے آئے، عیادت کے لیے آئے، ان کا ابو دجانہ یہ آپ کا چہرہ اتنا کیسے چمک رہا ہے؟ کوئی خاص عمل کرتے ہیں کیا اس کے لیے؟ اتنی لائٹیں نکل رہی ہیں چہرے سے۔ تو فرمانے لگے مجھے جن نیک کاموں سے اس بات کی امید ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے، ان میں ایک کام تو یہ ہے کہ میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے، کسی کا کھوٹ نہیں ہے میرے دل میں، سب کے لیے دل صاف ہے۔ اور دوسرا، میں لایانی نہیں کرتا، فضول کام نہیں۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا، جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، سلامت صدری و ترک ما لا یعنینی۔ مجھے میرا خیال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نور کی تجلی میرے چہرے پہ ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے میرا چہرہ ایسے چمک اور دمک رہا ہے، وہ وجہ دل کا ہر ایک کے لیے صاف رکھنا اور فضول کام نہ کرنا ہے۔ تو اس کی ہم نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگیں، یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے سب سے۔ اور اگر کسی کی کوئی کمی نظر آئے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دے اور دل خراب ہونے لگے، تو فوراً حقیقت کی طرف جانا ہے کہ اس نے نہیں کیا، شیطان نے اسے کرایا ہے۔ غصہ تو اس وقت آتا ہے نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ تم نے کیا کیوں، یوں کہتے ہیں نا، تم نے کہا کیوں، تم نے کیا کیوں، تم نے کیوں نہیں بولنے سے پہلے سوچا۔ یہ شیطان نے کہلوا دیا اس سے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ ہم گھروں میں رہیں تو گھروں کے جھگڑے ختم۔ اس وقت زندگی کے بے لطف ہونے کی ایک بڑی وجہ گھروں کے جھگڑے بھی ہیں، اور دلوں کا ایک دوسرے کے لیے صاف نہ ہونا بھی ہے۔ یہ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے، بھئی یہ سوچا کرو۔ اور ان پہ اس بات کا اتنا غلبہ تھا ان پہ اس بات کا ان پہ اتنا غلبہ تھا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ آج کی بات نہیں ہوتی، آئندہ 30 سال بعد کی بات ہوتی ہے۔ یہ ان کے بارے میں مشہور تھا۔ وہ جو آج بات کہہ رہے ہیں نا، تو آج شاید سمجھ میں نہ آئے، 30 سال کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ یہ ان کے بارے میں مشہور تھا۔ ہمارے مولانا طاہر صاحب فرمانے لگے کہ جب میرے نئے نئے بیانات ہونا شروع ہوئے تو میں مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی میری شہرت زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے اپنے نفس سے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمانے لگے، بچے فکر نہ کرو، تیرے ساتھ والے تجھے سیدھا کر دیں گے، تیرے ساتھ والے تجھے خود ہی سیدھا کر دیں گے۔ پھر ایک اور بات فرمائی، مولانا فرمانے لگے وہ جو بات اس وقت فرمائی تھی وہ 30 سال کے بعد میں نے ہوتے دیکھی۔ تو یہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو بات کہتے ہیں
تو وہ 30 سال کے بعد پوری ہوتی ہے۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب پہ اس بات کا اتنا غلبہ تھا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے کینیا کے، اس کو بٹھا کے فرمانے لگے میں جو بات کہتا ہوں روزانہ رات کو، کچھ تمہیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہنے لگے جی میں کوشش تو کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تمہیں سمجھ میں نہ بھی آئے تم میری بات کو یاد کر لو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لڑائیاں اور نفرتیں غلط فہمی کی بنیاد پہ ہیں، اکثر لڑائیاں، اکثر جدائیاں، اکثر نفرتیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں کہ اپنے دل کو اوروں کے لیے صاف رکھنے کی ہم نے نیت ہی نہیں کی۔ اور چونکہ اس وقت بڑی اہم بات ہے، یہ توجہ سے سنیں، چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حفاظتی نظام ہے، اللہ کا جو حفاظتی نظام ہے وہ درہم برہم ہے۔ ایک حفاظتی نظام حکومتیں بناتی ہیں، ایک حفاظتی نظام اللہ نے بنایا ہے۔ حکومت نے ہماری حفاظت کے لیے جگہ جگہ چوکیاں بنائی ہیں، جگہ جگہ تھانے بنائے ہیں، یہ ہماری حفاظت کا انتظام ہے۔ ایس ایچ او بٹھائیں، ڈی ایس پی بٹھائیں، آگے ڈی پی او بٹھائے ہیں، ڈی آئی جی بٹھائے ہیں، آئی جی بٹھائے ہیں، پھر ان کے اوپر رینجرز بنائی ہے، پھر ان کے اوپر فوج بنائی ہے، آرمی بنائی ہے، سمندری الگ بنائی ہے، فضائی الگ بنائی ہے۔ یہ سارا حکومت کی طرف سے ہمارا حفاظتی انتظام ہے۔ اللہ نے بھی حفاظتی انتظام بنایا ہے، اللہ نے بھی بنایا ہے، چونکہ اس دنیا میں شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اب یہ جنات شیاطین نظر تو آتے نہیں، تو ان سے حفاظت کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، اس کی زبان پر فرشتہ، اس کے کان کے دونوں سوراخوں پر فرشتہ، اس کی ناک کے دونوں نتنوں پر فرشتہ، اس کے دائیں اور بائیں کندھے پہ فرشتہ۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتوں کی ٹیم ہے جو ہر انسان کے ساتھ مقرر ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 آدمی رہتے ہیں تو ان 5 آدمیوں کی حفاظت کے لیے الگ الگ ٹیم بنی ہوئی ہے جو اس آدمی کی حفاظت کرے گی۔ یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے، لیکن ہماری سیاہکاریوں کی وجہ سے وہ جو دفاعی نظام ہے وہ درم برم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس جگہ پر میوزک بجے گا، گھنٹی بجے گی، وہاں فرشتے نہیں ٹھہریں گے۔ جہاں تصویر ہوگی فرشتے نہیں ٹھہریں گے۔ جہاں کوئی حالت جنابت میں ہوگا، ناپاکی کی حالت میں ہوگا، وہاں فرشتے نہیں ٹھہریں گے۔ جس گھر میں کوئی سلام کہہ کر داخل نہیں ہوگا وہاں فرشتے نہیں ٹھہریں گے، شیاطین آ جائیں گے۔ جہاں نمازوں کے اوقات ضائع ہو رہے ہوں گے اور لوگ نمازیں قضا کر رہے ہوں گے اور لوگ نمازوں کے لیے نہیں جائیں گے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ حفاظت والے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب اللہ کا جو دفاعی نظام ہے اس کو تو ہم نے تہس نہس کر دیا، رحمت کے فرشتے تو ہم نے خود ہی گھر سے نکال دیے اور اپنے آپ کو رحمت کے فرشتوں سے محروم کر دیا۔ تو اب بتائیے شیطانی نظام طاقتور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کون کرواتا ہے؟ شیاطین کرواتے ہیں، جنات کرواتے ہیں، شیاطین کرواتے ہیں۔ تھوڑی سی بات بیوی نے کہی، خاوند اتنا آگ بگولا ہو گیا کہ اس نے لاٹھی اٹھا کے اپنی بیوی کو لہو لہاں کر دیا، حالانکہ بات بھی نہیں تھی۔ پھر بعد میں سر پکڑ کے رو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ کسی نے سنا ہے یہ جملہ؟ بھائی کسی نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا، کیا مطلب؟ کسی نے کروایا ہے، شیطان نے کروایا ہے۔ تو آج ہمیں حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی سے کمی ہو تو یہ سوچا کرو اس نے نہیں کیا، شیطان نے اسے کروایا ہے۔ اس لیے کہ آج دفاعی نظام درم برم ہو گیا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے دفاعی نظام اتنا درم برم نہیں تھا، اتنی تصویریں نہیں تھیں، اتنا میوزک نہیں تھا۔
اتنی برائیاں نہیں تھیں جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے، حفاظت کے فرشتوں سے محرومی ہو۔ آج یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، لہذا فرشتے نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں تو جنات شیاطین ہیں، اور جنات شیاطین پھر جس سے جو چاہیں کرواتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی لوگ عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، کیلے پڑھوا کے لاتے ہیں، آ کے گھروں میں ٹھوکتے ہیں، دھاگے پڑھوا کے لاتے ہیں، آ کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، تعویذ لکھوا کے لاتے ہیں، بازو میں آگے باندھ دیتے ہیں۔ لیکن جس وجہ سے فرشتوں کی حفاظت سے محرومی ہو گئی تھی، ورنہ تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے، فرشتوں کی حفاظت سے جس وجہ سے محرومی ہو گئی ان کاموں کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب کوئی گھر میں داخل ہو کر کہتا ہے السلام علیکم، تو شیاطین کہتے ہیں چلو بھائی اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، چلو یہاں سے اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اتنی سی بات پہ السلام علیکم، ہمارے نبی کا ارشاد ہے گھر میں داخل ہو کے سلام کہو، کوئی ہو تب بھی کوئی نہ ہو تب بھی۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ مستقل گھر میں تشریف لاتے تو سلام کہتے تھے۔ ہاں اگر کوئی سویا ہوا ہوتا تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہو وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہو اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کا آپ لحاظ کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی آتا اور آ کے سلام نہ کرتا، آپ فرماتے واپس جاؤ، واپس جاؤ، باہر جاؤ، سلام کہہ کے پھر داخل ہو، اس لیے کہ تم سلام کہے بغیر آ جاؤ گے تو شیاطین آ جائیں گے یہاں پہ، واپس جاؤ۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے تو سوچنا یہ ہے کہ یہ نہیں کر رہا، شیطان نے اسے کروایا ہے۔ بیوی نے کوئی ایسا بول بھی دیا تو یہ نہ سوچیں کہ اس نے کہا لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ شیطان نے اسے کہلوا دیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق دے۔ جب دل ایسا صاف ستھرا ہوگا تو پھر وہ اللہ کا مسکن بنے گا، اللہ کے تعلق کے قابل بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔